بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے غذائی پروسیس کے بارے میں۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی جو نظام ہضم ہے اس کا کچھ نہ کچھ اپنا انداز ہے، کچھ نہ کچھ اپنے معاملات ہیں، اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، اور وہ لوگ اس انسانی جسم کو سمجھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں۔ خیر، حکمت کی تو بات ہی کیا ہے، یہ تو بیچارے اپنے ٹھیک طریقے سے نسخے نہیں بنا سکتے، تو اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اور سمجھائیں گے کہ غذا اور خوراک کس طریقے سے جسم میں ایک طاقت، قوت اور انسانی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ مثلا جب انسان غذا کھاتا ہے تو اس کا ہضم جیسے ہی آدمی نوالا توڑتا ہے اور منہ میں لے کر جاتا ہے، چبانا شروع کر دیتا ہے، یہیں سے غذا حل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس چیز کی محتاج نہیں ہوتی کہ یہ غذا جو ہے یہ معدے میں جائے اس کے بعد بدل ما یتحلل ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ یہیں سے شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنی لطیف غذا ہوتی ہے وہ جسم میں اتنی جلدی تحلیل ہو کر جسم کی مثلا کہ ایک جوس ہے یا اتنی لطیف چیز ہے، اس کی خوشبو یا اس کا چکھنا ہی آدمی کو اتنی تقویت دیتا ہے اسے غذا کی طلب میں۔ مثلا آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو لوگ مٹھائیاں بناتے ہیں وہ مٹھائی کھاتے نہیں، کیونکہ جو یا باورچی ہوتے ہیں وہ جب کھانا پکاتے ہیں تو ان کی طلب کم ہوتی ہے، وہ کم کھاتے ہیں۔ جس کھانے کو وہ پکاتے ہیں وہ جتنی لذت ہوگی، جتنی اس کی خوشبو ہوگی، اسی قدر وہ لوگ اس کو کم کھائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہوا میں ذرات تحلیل ہوتے ہیں یا اڑتے ہیں وہ سانس اور منہ کے ذریعے سے اس کے اندر جاتے ہیں۔ اب کوئی ضروری تو نہیں کہ جسم جو ہے جیسے ہم ٹھوس غذا کھاتے ہیں اسی طرح وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جائے، ایسا نہیں، بلکہ وہ لطافت میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ گیسز میں تبدیل ہو سکے، ایک حالت کو دوسری حالت میں تبدیل ہونے میں دقت نہ ہو سکے، یا وہ چیز جسم کو جو محنت کر کے جس درجے تک پہنچانی ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جو خوشبو ہوتی ہے وہ ان کا پیٹ بھر دیتی ہے، ان کا من بھر جاتا ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی آپ مٹھائی والے سے پوچھ لیں، کسی بھی آپ خانسامے سے پوچھ لیں یا گھر کی خواتین کو پوچھ لیں کہ وہ اتنی رغبت سے وہ کھانا نہیں کھاتے جس رغبت سے جو یہ لوگ دوسرے جنہیں بھوک لگتی ہے جتنا وہ کھاتے ہیں۔ یہ ایک تجربہ ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، پوچھ کے دیکھ لیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ میری ان باتوں کی آپ تصدیق فرما لیں گے۔ مشینی تحریک میں خالص خلط بنتی ہے اور یہی خلط اس عضو کی خوراک ہوتی ہے۔ مثلا غدی عضلاتی غدود جاذبہ گرم خشک میں جگر کی خوراک خالص صفرا پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح خبر رساں اعصاب کی خوراک خالص بلغم ہے اور اعصابی غدی تحریک ہوتی ہے۔ پھر تیسرا عضو ارادی عضلاتی اعصابی تحریک ہے۔ ان تینوں تحریکوں میں تینوں خالص اخلاط پیدا ہوتے ہیں اور جسم میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔
اگر اخلاط اعتدال کے ساتھ جسم میں پیدا ہو کر جمع رہیں تو صحت قابل رشک رہتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے اعتدال قائم نہ رہے تو یہ خلط بے اعتدالی کی اس خلط کی بے اعتدالی وبال جان بن جاتی ہے۔ اس افراد کی کیفیت کو معتدل کرنے کے لیے ہمیں مشینی کیفیات پیدا کرنا پڑتی ہیں۔ مشینی تحریکات جسم سے فالتو اخلاط وغیرہ غیر ضروری مواد کو جسم سے خارج کر کے انسان کی صحت کو اعتدال پر رکھتے ہیں۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک چیز کھا لی، اب جو چیز کھائی ہے وہ پوری کی پوری آدمی نہیں کھا سکتا۔ مثلا آپ ویسے عام زندگی میں چلو جو انتر ہوتا ہے وہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے، یا ہمارے تجربات نہیں ہے، یا ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹ یا وہ آلات نہیں ہے کہ ہم یہ چیز دیکھ سکے کہ یہاں سے معدے تک، معدے سے آگے جگر تک، آنتوں کے راستے سے باہر نکلنے تک غذا کس حالت میں، کس پروسیس سے ہو کر گزرتی ہے۔ آپ دیکھیں سیب ہے، کنو ہے، خربوزہ ہے، تربوز، کچھ بھی ہے، اس کا چھلکا، اس کے بیج، اس کا گودا اور اس کا جوس، اس کا پانی، جب ہم ایک کنو یا مالٹا کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو وہ مکمل ہوتی ہے قدرت کی طرف سے، اس کو محفوظ کیا ہوتا ہے، اس کا خول ہوتا ہے، اس کے اندر مزید جھلیاں ہوتی ہے جو اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا چھلکا بیکار ہے، اس کے بیج بیکار ہیں، اس کے اندر کی جھلیاں بیکار ہیں، نہیں، یہ ہے کہ ہماری وہ ضرورت نہیں ہے، ہماری وہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم چھلکا اتارتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں چلی گئی۔ ہم وہ رس پی لیتے ہیں، اندر کا جو جوس ہے وہ چوس لیتے ہیں، جو درمیان سے وہ جو کاشیں ہوتی ہیں، پھاڑیاں ہوتی ہیں، ان سے جو اس کی جھلیاں اور اس کا جو استر ہوتا ہے وہ ہم باہر نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے، یہ بیکار تھا؟ بھائی اس کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ طبی لحاظ سے جو اس کا چھلکا ہے وہ بھی بہت کارآمد ہے، یہ جو ہم نے باہر نکال کے پھینکا ہے اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں، لیکن ہم نے صرف اس کا جوس لینا ہے، اس کا جو اندر کا مواد ہے وہ ہمیں درکار ہے، ہم وہ لے لیتے باقی پھینک دیتے۔ ایک بات سمجھ لیں، اسی طریقے سے جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ سب کی سب کارآمد ہے، لیکن جسم کو کتنی ضرورت ہے، کون سی چیز درکار ہے، جسم میں کون سی کمی ہے، جسم اپنے حساب سے، جیسے آپ چھلکے کو پھینک دیتے لیکن ایک حکیم طبیب اس سے کام لیتا ہے، آپ بیج کو پھینک دیتے ہیں، ایک مالی اسے اگا کر ایک نیا پودا تیار کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اندر کی جھلیاں ہیں اسے ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس کو جو ضرورت ہوتی ہے اسی انداز میں وہ چیز اس سے اخذ کرتا ہے اور باقی اس کے لیے فضلات ہوتے ہیں۔ یہی چیز ہمارے ہاں ہوتی ہے، جو ہم غذا کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، ہمارے جسم کو کتنی ضرورت ہے، جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے وہ جسم میں رک جاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے روزہ رکھا، وہ 12-14 گھنٹہ بھوکا رہا، جب وہ کھانا کھاتا ہے شام کو تو اس سے پیشاب بھی کم آتا ہے، اسے پاخانے کی حاجت بھی کم ہوتی ہے، کیوں کہ اس کے جسم کو غذا کی کثرت سے ضرورت ہوتی ہے، پورا وجود اس کا طالب ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت پورا کرے، اس لیے اسے پاخانہ کم آتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے جو کھاتا ہے، سنگرہنی کا مریض ہے، آنتوں کا مریض ہے یا ایسا ہے، وہ کھاتا ہے، ادھر کھایا نہیں، ادھر لیٹرین گیا نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تو یعنی یہاں سے ہی وہ شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری ادویات ایسی ہوتی ہیں دل کے امراض میں کہ جب بھی وہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، گولی زبان کے نیچے رکھ لی جاتی ہے، یہ رگیں چونستی ہیں اور پورے وجود کو وہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی تکمیل جسم یا حیاتی امور طبیعہ جب غذا کھائی جاتی ہے۔ میں نے بتایا کہ ہم نے ہر چیز کو، ہم نے کیا بلکہ مفرد اعضاء والوں نے ہر چیز کو ایک خاص انداز میں ترتیب دیا ہے اور اس کے درجات رکھے ہیں، بیماری کے درجے بناتے ہیں،
غذا کے درجے بنا دیے، دوا کے درجے بنا دیے، صحت کے درجے بنا دیے وغیرہ وغیرہ۔ جب غذا کھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے کیفیات بنتی ہے، اس کے بعد اخلاق، اس کے بعد اعضاء، اس کے بعد ارواح، اس کے بعد قوا یعنی قوت بنتی ہے، اور قوت سے فعل صادر ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے کہ یعنی غذا جب کھائی جاتی ہے سب سے پہلے اس کی کیفیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کچھ جو ہے نا منجمد ہوتی ہے، وہ ٹھوس حالت میں آنے لگتی ہے، یا جسم کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق جو جوس اور جو اس کا ست نکلتا ہے جسم میں، اس کو اخلاط کہتے ہیں۔ پھر اس اخلاط سے جسم کی گرمائش کے مطابق جو چیز ابھرتی ہے، جو سیک بنتا ہے، جو اس سے طاقت بنتی ہے، اس سے ارواح کہتے ہیں۔ اور روح میں یعنی یوں سمجھے کہ اگر بھاپ بھی بنتا ہے تو بھاپ میں اتنی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ خاص ایک خول میں ہوتا ہے تو اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پسٹن کو بھی دھکیل دیتا ہے۔ یہی چیز ہمارے پوری انجن کی دنیا میں ہے کہ پہلے بھاپ کے انجن ہوتے تھے، بھاپ کی طاقت سے وہ چیز دھکیلی جاتی یعنی قوت بن جاتی ہے۔ جب ارواح بنتی ہیں تو قوت بنتی ہے، اور قوت سے فعل صادر ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ سب سے پہلے آپ نے ہم کچھ دیر پہلے آپ کو بتا رہے تھے وہ اذان ہو گئی، نماز کے لیے جانا پڑ گیا، سلسلہ منقطع ہو گیا۔ غذا کو آپ اگر مادی انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ مثلا ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں گاڑی میں پیٹرول مختلف، اب اس کے اسباب پیدا کر، سب سے پہلے لکڑی کا بندوبست کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز طاقت پیدا کرنی ہو، سٹیم کا سسٹم سے آپ غذا کو سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ برتن ہو جس میں پانی کو اس انداز میں ڈالا جائے کہ اگر وہ گرم ہوتا ہے تو اس کی جو بھاپ ہے وہ ضائع ہونے کے بجائے ایک مخصوص راستے سے، تاکہ جو اس کا دباؤ اور طاقت ہے وہ اس نوب کے ذریعے سے، اس سوراخ کے ذریعے سے اس میں تیزی اور دباؤ رہے۔ اصل انجن ہے، انجن جو پہلے سٹیم انجن ہوا کرتے تھے اس میں پہلے انجن ہوتا تھا، پھر اس میں پانی بھرا جاتا تھا، اور نیچے پھر اس کے جلانے کے لیے لکڑیاں لگائی جاتی تھی، پانی ابلتا تھا، اس سے جب بھاپ نکلتی تھی تو وہ پسٹن میں جاتی تھی، اور وہ پسٹن کو ایسے دھکے لگاتی تھی، ایک دفعہ وہ اندر جاتی، پھر تھوڑی سی خارج ہو جاتی، پسٹن واپس آتا، پھر اس میں مزید دھکا لگتا، ایسے وہ ایک سرکل میں چلتی۔ پہلی گاڑیاں اب بھی ایسے چلتی ہیں، لیکن اب اس کی کچھ صورت بدل گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے جسم کے انجن کو چلانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس قدرت نے ہر چیز دی ہے، اب ہم غذا کھاتے ہیں، جب وہ باریک ہو کر ہمارے جسم میں جاتی ہے تو اس سے بھاپ پیدا ہوتی ہے جس کو ہم قوت کہتے ہیں۔ یعنی جب وہ مثلا ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، اب وہ جب منہ میں جائے گا، چبائیں گے، اس کی حالت بدل جائے، اب وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو گیا۔ اب جو اس کا جوس نکلے گا اسے ہم خلط بولتے ہیں۔ خلط کو جب ہم پکائیں گے تو اس سے جو طاقت پیدا ہوگی، جو اس سے روح پیدا ہوگی، اور جو اس سے انرجی پیدا ہوگی، وہ ہمارے کام۔ پہلے کیفیات ہوتی ہیں، پھر خلط بنتا ہے، پھر منجمد ہو کر وہی چیز اعضاء میں تبدیل ہوتی ہے، اور اعضاء کے بعد پھر انہیں چلانے کے لیے سٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جب وہ چلتا ہے، جب سٹیم چلتی ہے، سٹیم آتی ہے، بھاپ ہوتی ہے، تو وہ اس اپنی طاقت سے اس دھرے کو یا اس جو انجن کا جو پسٹن چل رہا ہے اس سے دھکیلتی ہے۔ یہی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ جب طاقت ہوگی تو پھر میرا ہاتھ بھی کام کرے گا، زبان بھی کام کر رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں،
سمپل سے اب آپ غذا سمجھ گئے. تو غذا کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، جب غذا کھائی جاتی ہے سب سے پہلے کیفیات بنتی ہیں، اس کے بعد اخلاق بنتی ہے، اس کے بعد اعضاء، پھر ارواح، اور ارواح کے بعد قوت بنتی ہے. قوت سے فعل صادر ہوتا ہے، یعنی جب اس میں طاقت لگی، پسٹن گھوما، اب اس سے جو پہیا گھوما ہے وہ فعل ہے. یہ کل 6 مراتب ہوئے. اسی طرح افعال بھی 6 ہوتے ہیں، اور یہ تینوں اعضاء پر تقسیم ہوتے ہیں، یعنی دل، دماغ، جگر. نمبر 1 احساس کا ہونا، اعصاب عضلاتی ہے. حکم کا ہونا، اعصاب غدی ہے. ارادی عضلات کا ہونا، غیر ارادی عضلات کا. یعنی پہلے جو 2 ہیں یہ دماغ کے ماتحت ہے، احساس کا ہونا اور حکم کا. پھر ارادی عضلات اور غیر ارادی عضلات، یہ دل کی دو ذمہ داریاں ہیں. پھر 5ویں نمبر پر غذا کا جذب کرنا یعنی ہضم کرنا، اور نمبر 6 فضلات کا خارج کرنا. پانی، ہوا، حرارت کی بدولت جسم کا نظام چل رہا ہے. پانی یعنی جو چیز اس میں بھری تھی اس سٹیم بنانے کے لیے، پھر حرارت جو نیچے سے آگ چلی تھی، اور پھر اس کے بعد جب پانی اس کو جلانے کے لیے جو غذا کھائی اس سے حرارت پیدا ہوئی، حرارت سے ہمارا پسٹن چلا. تو یہ نظام چل رہا ہے. ان کے حد اعتدال سے کم یا زیادہ ہونا مرض یعنی بیماری کہلاتا ہے. جو اس راز کو سمجھ لے گا کسی بھی مرض کا بفضلہ تعالی علاج کر سکتا ہے. اب میں آپ کو مزید کچھ وضاحت کروں. جب انجن چلتا ہے، میں نے کل اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک آدمی کھا رہا ہے، اس کا خون A پوزیٹیو بن رہا ہے، دوسرے کا B نیگیٹو بن رہا ہے، یعنی 4 درجات اوپر ہیں اور 4 ہی نیچے ہیں، یعنی 4 مثبت ہیں، 4 منفی ہیں. پھر ان کی ترتیب ہے، کون سا خون کس کو لگ سکتا ہے، یہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے. کبھی ضرورت کیا کبھی موقع ملا تو ہم اس پر بھی بحث. اب اس کو یہ ایک چیز ہے کہ بھائی ایک کو A پوزیٹیو بن رہا ہے وہی شلگم کھا رہا ہے، کسی کو B پوزیٹیو بن رہا ہے، کسی کا نیگیٹو بن رہا ہے، کسی کا 4 درجات اوپر جا کر بن رہا ہے، کسی کا 4 درجات نیچے بن رہا ہے، کسی کا 2 درجات اوپر. یہ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ ہم نے آپ کو ایک بات ابھی سمجھائی ہے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طاقت کی ضرورت ہے. چھوٹا پسٹن ہے، یعنی آپ موٹر سائیکل کا انجن دیکھ لیں، اس میں بھی پسٹن چلتا ہے، اور گو کہ اب وہ شعلہ بھڑکتا ہے، اس سے طاقت پیدا ہوتی ہے پلک کے ذریعے سے. جب وہ پیچھے سے وہ سپارکنگ ہوتی ہے تو وہ اس میں وہ آگ لگاتا ہے، وہ اس کے زور سے وہ پسٹن چلتا ہے اور پھر ہمارا انجن آگے چلتا ہے. وہی طاقت ایک کار میں علیحدہ سے اس کا نظام علیحدہ ہے، ایک موٹر سائیکل کا علیحدہ ہے، ایک چھوٹا سا کوئی جنریٹر لے لیں اس کا اپنا ایک سسٹم ہے، آپ بڑی سے بڑی گاڑی لے لیں اس کا اپنا ایک سسٹم ہے. اب جیسے بڑی گاڑی جو ہوتی ہے وہ ڈیزل انجن ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار سپارک کا نہیں ہوتا، اس کا دباؤ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو ڈیزل انجن ہوتا ہے وہ دباؤ کی بنیاد پہ فیول چلتا ہے، اور یہ جو پیٹرول ہوتا ہے یہ سپارکنگ کی بنیاد پہ چلتا ہے. اب طاقت ایک ہی ہے، پیٹرول ایک ہی ہے، گاڑیاں مختلف ہیں. اسی طریقے سے ہم نے جو غذا کھائی ہے، وہ جو فیول ہم نے استعمال کیا ہے، اس سے جو طاقت بنی ہے وہ اسی گروپ میں یا اسی مزاج میں تبدیل ہوگا جس مزاج کا انجن ہوگا، یعنی جس مزاج کا مریض ہوگا، کھانے والا ہوگا، صحت مند ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا وہ اس مرض یا صحت مند انسان کو جو چیز بنے گی اس کے اپنے سسٹم کے مطابق بنے گی. غذا اس سے ایک فیول کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اسے خوراک دی جائے گی، غذا کو بطور ایندھن کے استعمال کرے گا، لیکن اس کا جو سسٹم بن رہا ہے A پوزیٹیو ہے، B نیگیٹو ہے، جو بھی کچھ ہے وہ اس کے مطابق وہ چل رہا ہے. امید ہے کہ آپ کچھ سمجھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں حدود ناقلہ اور حدود جازمہ ان پر مفصل بحث کروں. آج کل میں ہارمونز پر کام کر رہا ہوں،
خواتین میں ہارمونز کا اپ ڈاؤن جو ہے، اس سے کیا کیا مصیبتیں آ رہی ہیں لوگوں میں، کہیں شوگر ہو رہی ہے، کہیں موٹاپا ہو رہا ہے، کہیں پانچ پن ہو رہا ہے، اور کہیں ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے۔ تو غذا بھی ہم ایسی کھاتے ہیں، ہم دوا بھی مناسب استعمال کر رہے ہیں، پرہیز بھی ہم برابر کرتے ہیں، لیکن مریض ہے ایسے تڑپتا ہے، اسی تکلیف میں رہتا ہے، معالج ہے پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اس سے بہتر غذا دی ہے، بہتر سے بہتر دوا دی ہے، بہتر سے بہتر تجویز دی ہے، یہ مریض کہتا ہے مجھے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہارمونز کا اپ ڈاؤن ہونا ہے، اور اس کا جسم میں جو اثر ہوتا ہے یا اثرات ہوتے ہیں جو جسم کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اس پر ہم تفصیلاً بحث گو کہ ہم نے اپنی پہلی کتاب جو حکما کو، آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ دی تھی، ابھی وہ مسودے کی حالت میں تھی، ہم نے آپ کو دی تھی کہ آپ اس کا مطالعہ کریں اور اس میں ہمیں رائے دیں، اپنے تجربات سے نوازیں، اپنے اشکالات کو سے ہمیں آگاہ کریں، اپنی ضروریات کے مطابق ہم سے پوچھیں تاکہ ہمارا ذہن بھی کھلے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ایک چیز لکھ رہا ہے وہ ساری چیزیں لکھ دے گا، نہیں، جو اس کے سامنے محاضر ہوں گی وہی چیز لکھے گا۔ ایک عام آدمی، ایک جاہل آدمی بھی اگر یا کوئی راہ چلتا آدمی بھی کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ وہ جو بند ہوتا ہے، جو خزانہ علمی ذہن میں محفوظ ہوتا ہے اور وہ میمورائز ہو جاتا ہے، اور ایک علوم کا یا موضوعات کا ایک منبع و مخزن کھل جاتا ہے، اور پھر اس سے وہ فوارے اور وہ سیلاب آتا ہے کہ پوری کتاب ایک ایک اس پر لکھ۔ تو آپ پوچھیں، مہربانی کر کے صرف ویڈیو دیکھ کر گزارا مت کریں۔ مجھے ان جو مضامین میں آپ کو پڑھاتا ہوں، بتاتا ہوں، اور جو میں آپ کے سامنے یہ مغزماری کرتا، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں دست بستہ آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور اناپ شناپ، نہیں، اس کے پیچھے گہرا مطالعہ ہوتا ہے اور مغزماری ہوتی ہے، دماغ سوزی ہوتی ہے، بہت سارے اوراق الٹ کے دیکھنے پڑتے ہیں، بہت ساری تحقیقات ہوتی ہیں، تب کہیں جا کر یہ چند الفاظ کا مجموعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف بیٹھ گیا جمعے کی طرح یا شب جمعے کی طرح ایک بیان کیا اور اٹھ گیا؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ ذمہ دار ہیں، آپ لوگوں کو اگر تربیت دے رہے ہیں، اگر ہم ہی جہالت کا ثبوت دیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اس لیے آپ جو کتابیں آپ کو مینشن کی جاتی ہیں، آپ کو حوالہ جات دیے جاتے ہیں، خدا را انہیں پڑھا کریں، ان میں ٹک لگایا کریں، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اس کا پرنٹ لے کر رکھیں۔ دیکھیں، میں مانتا ہوں مہنگائی بہت زیادہ ہے یا ہماری آمدن بہت قلیل ہے، بھائی یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ کاروبار ہے۔ آج تھوڑا سا خرچ کر لو، پرنٹ نکلوا لو، یا اس کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں یا ٹیکسٹ میں لکھو، اگر وہ ہو جائے تو اس پر پینسل سے نشان لگاؤ، غور و خوض کرو، پھر جو بھی ذہن میں آئے، کوئی ضروری نہیں کہ علمی سوال ہی آئے، اشکال بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، سنی سنائی بات بھی ہو سکتی ہے، تو آپ اس کے مطابق سوال کریں۔ تو ممکن ہے ایک احمقانہ بات سمجھی جانے والی بات کو جب ہم کسی علمی محفل میں کریں گے، ممکن ہے کہ کوئی یہ علم کا کوئی دروازہ کھولنے کا سبب بن جائے۔ تو اس لیے جو کتابیں میں کرتا ہوں، میں حدود پر آج کل کام کر رہا ہوں، حدود ناقلہ اور حدود جاسمہ۔ یہ بنیادی طور پر ہارمونز جو ہمارے وجود میں کام کر رہے ہیں اور جو ان کے اثرات ہیں، اور جو ہر آدمی کو، ہر عورت کو ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو ہارمونل پرابلم، آپ ہارمونز کے اپ ڈاؤن کا شکار ہیں، کہ ہر مریض کو یہی بتایا جا رہا ہے، ہر ایک کو یہی بتایا جا رہی ہے، ہارمونز ادویات موجود ہیں، ہارمونز کریم موجود ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس چیز کو اتنا کیوں بڑھایا گیا ہے۔ تو میں اس پر انشاءاللہ ایک کلاس بھی لوں گا، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لٹریچر آپ کو بتایا جائے، دیکھیں واٹس ایپ کی یا فیس بک کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس میں لمبی چوڑی تحریریں نہیں بھیجی جا سکتی، تو اس لیے جو لنک دیا جاتا ہے آپ اس لنک کو کلک کریں اور وہاں پر جا کر جو چیز ہے اس سے استفادہ کریں، اس کو تنقید کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کو وہ کریں۔ تو اس لیے
آج کی جو بات ہے کہ غذا ہماری ضروریات کو کیسے پورا کرتی ہے، اخلاق کیسے بنتے ہیں، اعضاء کیسے بنتے ہیں، قوت کیسے بنتی ہے، فعل کیسے سرسد ہوتا ہے، ہم کسی چیز کو کس انداز میں کرتے ہیں، کس انداز میں ہونا چاہیے، حد اعتدال کیا ہے، مرض کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، کل بھی ہم نے اپنے درس میں بتائے تھے، آج بھی بتا رہے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔